بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب، عمران خان صاحب اور ان کا سونامی مارچ 14 اگست یعنی کہ انڈیپینڈنس ڈے کو وہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے کچھ ایسپیکٹس کے اوپر بات تو ہم نے کی تھی. عمران خان صاحب اب یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح اخبارات کے اندر آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح کنونس کیا جائے تھرو سم پیپل کے لیے کال آف کر دی جائے جو مارچ ہے ان کی. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، 3 ممبر جوڈیشل کمیشن، اور وہ یہ جو 4 حلقوں والی بات ہے اس کے اندر اگر وہ 4 حلقوں کی وہ کرا دیتے ہیں اور الیکشن چیک کر لیں کہ جی کوئی فراڈ ہوا ہے یا نہیں، اور اس کا رزلٹ 2 ہفتے کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر ہم یہ سونامی مارچ کال آف کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ منیب کہ 14 اگست کو اسلام آباد کے اندر جلسہ نہیں ہو سکتا. اب پوچھ کیوں نہیں رہے مجھے کیوں؟ نہیں میں اب آپ دیکھ رہا ہوں نا، سوچوں میں پڑ گئے. ہاں کہ کیوں جلسہ نہیں ہو سکتا 14 اگست کو؟ کیونکہ وہاں فوج کی پریڈ ہوتی ہے اس دن. ہاں تو پریڈ ہوتی ہے تو جلسہ ہوگا وہاں. نہیں ہو سکتا. یا تو یہ ہے نا کہ پھر آرمی چیف کو کہا جائے کہ پریڈ نہیں ہوگی، پاکستان ڈے پریڈ نہیں ہوگی، یہاں کچھ اور پریڈ کرنے آ رہے ہیں یہاں. وہ بھی ویسے پریڈ ہی ہوگی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ 14 اگست کو عمران خان صاحب اپنی پریڈ کریں گے وہاں اور فوج کی پریڈ وہاں نہیں ہوگی. بیکاز فوج کی پریڈ از ویری امپورٹنٹ فار morale آف دا آرمڈ فورسز اینڈ فار دی آرگینک لنک بٹوین آرمی اینڈ پیپل. وہ تو خاص طور پہ آپریشن ہو رہے، لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مارچ ہو سکتا ہے مارچ جائے وہ 15 کو پہنچے جا کے وہاں. اچھا تو خیر anyway تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ 15 کو 14 سے ہل گئی ہے. چلو اب آئی 15 تاریخ. چلو اب 15 تاریخ ہوگی یا نہیں ہوگی. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 حلقے جو ہے اس کے اوپر کچھ اگریمنٹ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، تو ہم کال آف کر لیتے ہیں. اب یہاں بھی 1-2 باتیں کرنے والی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی باولپور میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب یہ 4 حلقے والی بات ختم ہو چکی ہے. ان کا وقت گزر گیا. 4 حکومت کے پاس اب اس کا وقت نہیں ہے. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ وقت واپس آ گیا. خان صاحب کے لیے وقت کبھی آگے کبھی پیچھے چلتا رہتا ہے. آپ تو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں نا. ہاں جس کو مرضی کہیں وہ کہہ تو رہے ہیں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ان کے ڈیمانڈ جو ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے کہ 2 ہفتے کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا 2 ہفتے کے اندر. اوکے، اگر آج سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ 3 ممبر وہ کمیشن بنائی جائے جو کہ عمران خان صاحب کو ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ پھر الیکشن کمیشن کو کہہ کے ایک عملہ تیار کر کے ناظرہ کو تیار کر کے اور 2 ہفتے کے اندر یہ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میاں صاحب اور سپریم کورٹ چاہیں بھی کہ اس ڈیمانڈ کو آگے بڑھانا چاہیے، کچھ تھوڑی سی لین دین ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے لیٹ سی کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا، تو یہ 2 ہفتے کی کھیل نہیں ہے. یہ کم از کم اس میں 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ یا تو یہ اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا جس کی وجہ بیسس کے اوپر شاید آگے جا کے کوئی کمپرومائز ہو جائے. اس کے اوپر کمپرومائز کیا ہو سکتی ہے؟ پرویز رشید صاحب نے آلریڈی آپ کو ایک اشارہ تو کر ہی دیا. انہوں نے کہا کہ جی 4 حلقے آپ لے لیں، 4 ہم لے لیتے ہیں، 8 میں ہم کروا لیتے ہیں. وہ تو پہلے چوہدری نثار صاحب بھی 40 حلقوں کو کہتے ہیں. تو مطلب ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی پڑے گا نا. یہ تو نہیں کہ صرف عمران خان صاحب جو کہیں گے 4 وہ ہو جائیں گے. یہ تو پھر اور پارٹیز بھی جو ہیں یہ تو کوئی مل کے اگریمنٹ ہونی پڑے گی کہ یہ کیسے کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ یہ کنسیڈ کرے گی کہ جی صرف آپ کے 4 جو ہیں آپ سپریم کورٹ کو کہنے کے اوپر ایک کمیشن بیٹھ جاتی ہے اور صرف آپ کے 4 حلقے جس میں آپ کو پرابلم ہے وہ اس کے اوپر پھر سے ہو جائے. یہ میرا نہیں خیال گورنمنٹ ایکسیپٹ کرے گی. منیمم یہ گورنمنٹ کرے گی کہ پھر پیپلز پارٹی والے بھی 4 ڈھونڈ لیں، فلانا بھی ڈھونڈ لیں، ہم بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو یہ مل کے ایک کر لیتے ہیں. بیکاز گورنمنٹ کا یہ موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ موقف صحیح ہے کہ ریگنگ یا میل پریکٹس یا فراڈ یا سٹفنگ آف بیلٹ باکسز یا جو کچھ ہوا ہے وہ صرف 1-2 جگہ پہ 4 جگہ پہ نہیں ہوا، چھوٹا موٹا ہر جگہ پہ ہوا ہے یا بہت سی جگہ پہ ہوا ہے اور اس میں ساری پارٹیز افیکٹ ہوئی ہیں ون وے اور دی ادر. اگر نواز شریف صاحب کے سپورٹرز پنجاب میں بڑے اگریسو تھے اور انہوں نے کچھ کیا تو خان صاحب کے سپورٹرز KPK میں بڑے اگریسو تھے اینڈ سو آن. اور پیپلز پارٹی کے سندھ میں بڑے تھے اور MQM کے کراچی میں بڑے تھے. تو پھر وہ جو یارڈ سٹک ہے وہ تو سب کے اوپر لگ سکتی ہے نا، چاروں پارٹیز کے اوپر لگ سکتی ہے کہ جہاں یہ مضبوط تھے وہاں انہوں نے پھر دھاندلی کی ہے مل کے کسی نہ کسی کے ساتھ. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے کہ جی اب بھی فوری طور پہ سپریم کورٹ یہ کرے اور 2 ہفتے کے اندر یہ چیز ختم ہو، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ ہی ہونی ہے. مگر کیا اس کے باوجود یا اس کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, بٹ اس کے لیے یو ہیو ٹو انٹر انٹو نیگوسیشنز, یو ہیو ٹو انٹر انٹو. آپ کو یاد ہے ایک ابھی حال ہی میں ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں حامد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف, اور دوسری طرف میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے درمیان اور جو کمپیئر صاحب تھے وہ بات کر رہے تھے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ کو بات چیت ہو, تو اس میں کافی ریزنیبل باتیں دونوں سائڈز نے کی کہ بات چیت ہو سکتی ہے. حامد خان صاحب نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ irrevocable فیصلہ ہے کہ جی 14 کو ہم نے کرنا ہی کرنا. تو پہلی بات تو یہ اس چیز کو میرا خیال ہے حکومت بڑھانا چاہے گی آگے, اور میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب بھی اس کو آگے بڑھانا چاہیں گے. یہ جسے کہتے ہیں نا پہلے میکسیمم اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ 4 سیٹوں کی بات نہیں ہوگی, پانی سر سے چلا گیا ہے, اب لانگ مارچ ہوگی. اس کے نیچے آئے 4 سیٹوں کی بات ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ یہ کرے, اور اگر یہ ہو اس کے آگے بھی 1-2 قدم ہوں گے. تو اسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ یہ تھا نہیں کریں گے, اچھا یہ کریں گے, اچھا ایسے نہیں تو چلو یہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ دس ول ہیپن. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر 14 کو کروں گا تو میں اپنے کارڈز ابھی سارے شو نہیں کروں گا کہ 14 اگست کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے نا. کارڈز میں نے آپ سے کہا نا کہ 1-2 دفعہ تو شفل ہو چکے ہیں نا. ایک دفعہ باولپور میں شفل ہو چکے ہیں, اس کے بعد ابھی پھر شفل ہوئے ہیں اس دوسری انٹرویو میں, اور میرا خیال ہے آگے 2 شفلز اور ہونی ہیں. اوکے, عمران خان صاحب کا ایک آپس کی بات کے اندر ہی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, اس کرسی پہ عمران خان صاحب بیٹھے تھے, اس وقت بڑے اچھے تعلقات تھے آپ کے ان کے ساتھ, بڑے اچھے تعلق, بڑا اچھا وقت ہوگا کہ عمران خان صاحب آپس کی بات کے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب نے اب یہ کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا ہم ان کے آنے سے پہلے کی ایک انٹرویو تھی میری, یہ 2013 کی 2013 جنوری میں غالباً. جی, عمران خان صاحب, وہ اس کی ریلیونس اس لیے ناظم صاحب میں دکھانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس وقت بھی قادری صاحب آ رہے تھے یا آ چکے تھے, اور اس کے آ چکے تھے, یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اب قادری صاحب پھر آ چکے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا تختہ ہم الٹ دیں گے, اور عمران خان صاحب خود اس رستے پہ چل رہے ہیں جی کہ لانگ مارچ کریں گے. تو عمران خان صاحب نے یہ کچھ کلپس ہیں ناظرین, یہ پہلا کلپ دیکھیے, یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات تھے, وہ ذرا 2013 کے انٹرویو کی کلپ دیکھیے. پرابلمز پہ تو اگریڈ تھے, سولوشن پہ مسئلہ تھا, یعنی وہ جو جس طرح وہ حل کرنا چاہتے تھے وہاں ہم ایگزامپل دیں, مجھے 2 ایگزامپلز دیں. نہیں دیکھیں نا, انہوں نے کہا پارلیمنٹ جو لانگ مارچ تھی بیسکلی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ نکلے اور گورنمنٹ گرے, وہ تھا ہماری الیکٹرل پالیٹکس تھی. میں کہہ رہا تھا الیکشن سے, وہ کہتے تھے الیکشن سے چینج نہیں آ سکتی. میں سمجھتا ہوں چینج آئے گی الیکشن سے, لیکن ہم اس پھنس ادھر گئے جا کے کہ یہ اب اگر ہم چلے گئے, لاکھوں لوگ آ گئے, گورنمنٹ گر گئی, تو یہ ہم کیا پریسیڈنٹ, 1.5 مہینہ رہ گیا ہے, اور اگر ہم نے انکانسٹیٹیوشنلی کچھ اسٹیپ ہو گیا یا کچھ بھی ہمارے سے توڑ پھوڑ ہوگی, وہاں عورتیں بچے تھے, کچھ ہو گئے, تو ذمہ داری ہمارے پہ آتی ہے. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہم چلے جاتے, توڑ پھوڑ ہو جاتی, کوئی انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہو جاتا, تو ساری ذمہ داری ہمارے اوپر آ جانی تھی. بالکل وہی سچویشن ہے آج اب وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں, نوجوان بچے, خواتین بھی شامل ہوں گی فیملیز کے, لیے آپ طاہر القادری صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت کی تھی, جو اب کر رہے ہیں. انفیکٹ اب تھوڑا زیادہ غصہ ہے بیکاز آف جو کہ لاہور ماڈل ٹاؤن میں, اور ہونا بھی چاہیے غصہ. خان صاحب جو اس وقت بات کر رہے تھے عمران صاحب, آج بالکل اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. آج ایسے لگتا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہیں, ہم یہ کریں گے, گورنمنٹ کو گرا کے رہیں گے, یہ ہو گیا, پانی چل گیا, یہ کر گیا, فلانا ہو گیا. اس وقت بالکل کچھ اور بات کر رہے تھے, اب کچھ اور بات کر رہے ہیں. اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم گورنمنٹ کو نہیں گرانا چاہتے, ہم کس قسم کا ایگزامپل سیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ, اور وہاں اگر تشدد ہو گیا, فلانا ہو گیا, تو ذمہ داری ساری ہمارے پہ آئے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ ہے کہ لانگ مارچ یہ کرتے ہیں, اور اس کے اندر طاہر القادری صاحب آئیں یا نہ آئیں, اور اس کے اندر بھی تو بچے ہیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں میں نے دیکھا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, ینگسٹرز بھی ہیں, وہ بھی بچے یا ٹین ایجرز بھی ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہاں بھی تو حادثہ ہو سکتا ہے نا. تو کیا اس وقت ایک پرنسپل تھا, دوسرا پرنسپل ہے. اچھا, اب ایک یہ بات ہوگی, اب بریک کا وقت آ گیا ناظرین. یہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکشن ہے کلپس کے, ایک انٹرویو جو 2013 کا تھا آپس کی بات کے اندر, یہ ابھی یہاں رکی نہیں ہے. خان صاحب نے اور بڑی اہم باتیں اس انٹرویو کے دوران کہی تھیں. آج جو خان صاحب کا موقف ہے, ایک تو ہم نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ آج وہ بالکل مختلف ہے. یہ ان کی سیاست کے بارے میں, ان کے اصولوں کے بارے میں کیا ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو خان صاحب کی مزید کچھ باتیں اسی انٹرویو کے اندر ہوئی تھی, ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب, یہ بات عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی تھی. آج ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر اور اہم لیڈرز میں سے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی تحفظات اور بڑے ان کو اختلافات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے اور ان کی پارٹی کو بھی اوور ویریس ایشوز, لیکن وہ یہ کہتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی بیانات دیے جاتے ہیں کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس کو ٹاپل کر دیا جائے گا, اس کو گرا دیا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کسی بھی طرح سے اگر یہ ہوا تو اس دفعہ جمہوریت کا نہیں بلکہ وفاق کا نقصان ہوگا. ایک طرف سے یہ بات ہے, ایک طرف یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں. اب بتائیے نا عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں. میں عمران خان صاحب کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ میں نے کہا یہ ڈسکشن ابھی چل رہی ہے. اسی 2013 کے انٹرویو کے اندر جس میں عمران خان صاحب آپس کی بات کے اندر موجود تھے, عمران خان صاحب کا خود ویو پوائنٹ کیا ہے غلطیوں کے حوالے سے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوئی ہے, ذرا کلپ دیکھیے. ہم نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے کیا غلطیاں کی ہیں اس میں, موٹی موٹی بات. ہم نے سب سے بڑی غلطی کی کہ جمہوریت جو چل رہی تھی اس کو ہم نے انٹرپٹ کر دیا. اور ہم جو ٹورمنٹڈ یہ تھی کہ جمہوریت جب غلطیاں کرتی تھی تو ہمیں اس کو چلنے دینا چاہیے تھا. ہم وہ انٹرپٹ کرتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے. اب عمران خان صاحب انٹرپٹ کرتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے, چلنے نہیں دیتے تھے. غلطیاں ہوتی ہیں جمہوریت میں, یہ اس وقت موقف تھا. آج یہ ہے کہ جی مجھے انصاف نہیں مل رہا, حکومت سے غلطیاں ہو رہی ہیں. 14 مہینے کے بعد مجھے انصاف نہیں ملا, اس لیے میرے پاس وجہ ہے کہ میں اور اس لیے اب وجہ یہ ہے کہ اب میں اڑا دوں سارا کچھ, اور جو یہ تسلسل ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس کو اڑا دوں. حالانکہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ غلطیاں ہوتی ہیں مگر اس کو چلنے دینا چاہیے. سب سے بڑی ہسٹری کی, پاکستان کی ہسٹری کی غلطی, اشارہ یہ تھا کہ جمہوریت جس قسم کی, اور جمہوریت انہوں نے کہا جس قسم کی لولی لنگڑی جمہوریت سے اس کو چلنے دینا چاہیے تھا. اور یہ فوجی انٹرونشن جو تھی یہ غلط تھی. دس واٹ ہی واز سیئنگ. آج بالکل اس کے برعکس 180 ڈگری اپنے سر پہ کھڑے ہو گئے اور انصاف نہیں ملا ان کو. عرض یہ ہے اس ملک میں بہت سے لوگوں کو, گروپس کو, سیاسی جماعتوں کو انصاف نہیں ملتا. مجھے نہیں انصاف ملتا جب میرے خلاف یہ جھوٹ بولتے ہیں اور میں ان کو لیگل نوٹس دیتا ہوں تو مجھے کیا انصاف ملتا ہے اس سے؟ نہیں ملتا مجھے. آپ کا خیال ہے یہ جو کیسز پینڈنگ ہے کورٹس کے اندر یہ انصاف ملتا ہے لوگوں کو؟ نہیں ملتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو انصاف نہیں ملتا, جو جس قسم کا انصاف وہ چاہتے ہیں, جو ان کا ڈیفینیشن ہے انصاف, تو یہ بندوق اٹھا لیں اور ٹیررزم کی طرف اٹھ پڑے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ حکومتیں گرانی شروع کر دیں بیکاز آپ کی 4 سیٹیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اوپر, آپ پورے کے نظام کو الٹا دیں. آپ کو وہی فلسفہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جمہوریت کا, بڑی کرپشن ہے, بڑا گند ہے, سب کچھ ہے. یہ سلسلہ ایک فلٹریشن پلانٹ کی طرح 200-300 سال لگے ہیں یورپ میں جس قسم کی جمہوریت وہاں ہے, اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا 50 سال میں, جس میں صرف 30 سال میں آپ کو موقع ملا اور وہ بھی آپ محتاج رہے, فوج کے رہے, تو مطلب ہے کہ گیو اٹ اے چانس. اب اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جیسی بھی تھی 5 سال کمپلیٹ کیے, اب جیسے بھی ہے ان کو بھی 5 سال کمپلیٹ کر لینے دیں. زرداری صاحب نے کام نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا, عوام نے اڑا کے رکھ دیا, میاں صاحب کو موقع دے دیا. میاں صاحب نہیں کام کریں گے تو زرداری صاحب نہیں آئیں گے, عمران خان صاحب کو موقع ملے گا. ارے بھائی صاحب انتظار کر لیجئے, یہی طریقہ ہے جمہوریت کا. یہ نہیں ہے کہ جی توڑ پھوڑ. یہی تو سیاست پہلے میاں صاحب یہ کرتے رہے پیپلز پارٹی کے خلاف, پھر پیپلز پارٹی نے یہ دھمکیاں دینی شروع کی, پھر دونوں کو احساس ہوا کہ اس کا صرف فائدہ فوج کو ہوتا ہے اور سب کو نقصان ہو جاتا ہے. آج ان دونوں نے فیصلہ کیا نہیں کہ ہم نے اس کو چلنے دینا ہے. اب ان کو بھی چاہیے چلنے دیں. یہ آفٹر آل میاں صاحب اگر چاہتے, جوڑ توڑ سارا کچھ چاہتے نون والے, تو کیا آپ کا خیال ہے کے پی کی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تھے؟ بالکل بنا سکتے. مولانا سے تو کہا تھا, مولانا فضل بالکل صاحب نے کہا, مولانا ناراض ہے ان سے, تو انہوں نے کہا نہیں, ان کی میجورٹی ہے جو ناٹ میجورٹی, لارجسٹ سنگل, تو چلنے دیں, ان کو بنانے دیں. تو آپ چلائیں اپنی حکومت, وہاں کام کر کے دکھائیں ہمیں, تاکہ لوگ آپ سے صرف کے پی میں نہیں پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی متاثر ہو. مگر یہ کیا بات ہوئی, دھمکی دینا میں ڈیزالو کر دوں گا, نہیں میں ڈیزالو نہیں کروں گا, میں ریزائن کر دوں گا, نہیں میں ریزائن نہیں کروں گا, اگست کو جائیں گے, نہیں جائیں گے, یہ وہ پانی سر سے چل گیا, نہیں اب نہیں چلا, کنسٹیٹیوئنسی. یہ کس قسم کی سیاست؟ بٹ دا فیکٹ میرے صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت تو ہے نہیں, تو فراڈ. ارے بھائی تو کیا پہلے بہتر تھی اس سے؟ وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہوا ہے. یہ فراڈ ہوا ہے. تو پتہ ہے آپ کو بھٹو صاحب کے خلاف یہ الزام لگا تھا کہ فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ. فاطمہ جناح نے کے اوپر یہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ ایوب خان نے فراڈ لگا دیا. ضیاء الحق نے فراڈ کر دیا تھا الیکشنز میں. مشرف نے الیکشنز میں فراڈ کر دیا تھا, 2 سیاسی جماعتوں کو باہر رکھا تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا نا 2002 کی الیکشن میں. مولانا یہ طاہر القادری صاحب نے کیا تھا نا. کیا وہ فراڈ نہیں تھا؟
تو وہ تو تسلیم تھا. جب پرائم منسٹر نہیں بنائے گئے تو اس وقت اچھا جی پھر ہم الوداع قافلہ اور ہم کینیڈا جا رہے ہیں اور دوسرے صاحب جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. یار چھوڑو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑو, ایک ہی چیز کو چلاؤ. سارے ایک جیسے ہیں منیب, وہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, میاں صاحب بھی کرتے تھے. سب سے زیادہ انقلابی تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو یہ کون سے انقلاب کی یہ بات کرتے ہیں؟ لیکن انقلاب نہ بھٹو صاحب لے کر آئے. سب سے زیادہ اگر کوئی انقلاب لایا تو بھٹو صاحب لے کے آئے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. بھٹو صاحب نے انقلاب اس قسم کا انقلاب لے کے آئے کہ انہوں نے عام آدمی کو, آپ اور میرے جیسے لوگوں کے اندر آنکھ ڈالنے کی ہمت دی اور حوصلہ دیا اور انہوں نے عزت دی اپنے پہلے دور میں. جی ہاں, پہلے دور ظاہر ہے وہ ایک ہی دور تھا. دوسرا دور تو کیا چھٹی ہو گئی. لیکن باقی انہوں نے بہت کچھ اور کیا جو اچھا نہیں تھا. ہاں اگر کسی نے کوئی چھوٹا موٹا سا چائے کی پیالی کے اندر اگر ایک انقلاب لائے تو وہ بھٹو صاحب تھے. یہ باقی نہ اس کے بعد کوئی انقلاب لایا ہے, نہ ان لوگوں کی ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ انقلاب لائیں گے. ان کی پارٹی کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو ان کو دیکھ لیں, چھوڑے عمران خان صاحب کو, انقلابی ہوں گے. ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جو لوگ ہیں وہ انقلابی, تو پھر خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انقلابی نہیں ہے. میں جانتا ہوں وہ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں جانتا ہوں وہ نہیں ہے. بہت شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اختلاف اپنی جگہ لیکن فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.